مڈل ایسٹ کی کیا حالات بنیں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پیٹرن سیف غزہ کے نام سے انہوں نے کیمپین کا آغاز بھی کر لیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے حقدار ہیں، کیونکہ پوری قوم کو آپ پر ناز ہے، فخر ہے، آپ مرد مجاہد ہیں ہماری قوم کے، اور جس طرح سے آپ نے ریپرزینٹ کیا پاکستانی قوم کس طرح سے درد دل رکھتی ہے اس کے لیے، اور جو مشن تھا اس سے پہلے اوبویسلی اب تک اکتوبر 2023 سے لے کے جو سارے معاملات پیش آئے اس پر آپ کی گہری نظر بھی تھی، تبھی آپ اس کو کلوزلی دیکھ رہے تھے اور آپ نے اس مشن پر جانے کا ارادہ کیا۔ تو یہ کہیے گا کہ اب جو سارے معاملات چل رہے ہیں، سیز فائر کا پہلا مرحلہ تو طے پا گیا اور جس کے بدلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے مراحل طے بھی ہو رہے ہیں، ہاسٹیجز کا ریلیز ہونا، اور اس کے بعد جو پیلسٹینین وہاں پر پرزنرز تھے وہ بھی آج ریلیز ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ بخوبی انجام پا گیا، دوسرے مرحلے کے لیے آپ کی کیا توقعات ہیں، آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو غزہ کی سیز فائر ہے یہ پوری دنیا کا ڈیمانڈ تھا، اور اس سیز فائر کی جو توسیع ہے یا سسٹینیبلٹی ہے اس کے لیے پوری دنیا دعا گو ہے۔ یہ سیز فائر فتح ہے حماس کی، فتح ہے مزاحمت کی، اور اس کا کریڈٹ میں غزہ کے عوام کو، پھر مزاحمت کاروں کو اور مجاہدین کو، اور پھر اس کے بعد یورپ کے عوام کو دوں گا جو لاکھوں کی تعداد میں نکلے، تسلسل کے ساتھ نکلے، فلوٹیلا نکالی، اور اس ان ہیومن سیج کو توڑنے کی انہوں نے بار بار کوشش کی، تو میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں۔ جہاں تک پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اصل جو ایشو ہے وہ دوسرے مرحلے کا ہے جو کہ اس کے توسیع ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اپرائزنگ ہو، پوری دنیا میں جلسہ جلوس ہو، اور اسرائیل کے اوپر اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یہ دوسرے مرحلے کو، سیز فائر کو انشور بھی کریں، اور پھر اس کی جو معاہدہ ہو اس کی وہ پاسداری بھی کرے۔ اس کے لیے مسلم امہ کو بالخصوص OIC جو ابھی تک ایک ڈیڈ ہارس ہے، جو ابھی تک ریٹارک پہ ہے، صرف ریزولوشنز اور لپ سروسز پر ہے، صرف کم از کم اب آگے بڑھ کر ان کو اپنا کردار جو ہے اس میں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس میں ابھی تھریٹس ہیں، خطرات ہیں، جو زائنز اپارٹیڈ ریشسٹ رجیم ہے اسرائیل کے، وہ اس کے اوپر کوئی کسی صورت میں بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو گارنٹرز ہیں ان کو انشور کرنا ہوگا کہ یہ سیز فائر ہو، اور پھر یہ سیز فائر جو ہے وہ مینٹین بھی رہے۔ بھی ڈیٹین ہی رہے ہیں وہاں پہ، اسرائیل کے مائنڈ سیٹ سے آپ بخوبی واقف ہیں، اوبویسلی جو رویہ ان کا رہا، جو سلوک آپ کے ساتھ رہا، اور جو معاملات اب تک اسرائیل کے ہمارے سامنے ہیں، جو ریکارڈ پہ بھی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی چیزوں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور ان کا مسلمانوں کے لیے جو ہیٹرڈ ہے، جو پیلسٹینین کی مدد کے لیے بھی جو آئے گا ان کے لیے بھی جو ہیٹرڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ نے تو وہ اوبویسلی سفر کیے سارے معاملات۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس حد تک پر یقین یا پر اعتماد رہنا چاہیے اس امن معاہدے کو لے کر، اگر آج ایجپٹ میں معاملات طے بھی پا جاتے ہیں؟ کیونکہ آج ہی ایک صحافی کی شہادت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے خبریں بھی چل رہی ہیں، فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ بڑی اندوہناک قسم کی 7 گولیاں مار کے ان صحافی کو شہید کیا گیا ہے۔ تو شہادتیں تو اب بھی ہو رہی ہیں، تو خدشات کس قدر ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ دیکھیں، امن معاہدہ انسانیت کا مطالبہ ہے۔ امن جو 2 سال سے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، ہیومن ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا۔ لائیو سٹریمنگ جینوسائیڈ ہے، اور ہنگر کو، سٹارویشن کو، فیمن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا گیا، اور پوری دنیا جو ہے ICC یونائٹڈ نیشن نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ ایک فل سکیل جینوسائیڈ ہے۔ اس لیے یہ جو ان ہیومن سیج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، بلاکیڈ کو ختم ہونا چاہیے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہ پہنچنا چاہیے، ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش ہونا چاہیے، اس جینوسائیڈ کو سٹاپ ہونا چاہیے، اور جو اس جینوسائیڈ کے مرتکبین ہیں، وار کرمنلز ہیں، جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے مرتکب ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو کھڑا کرنا چاہیے۔ تو میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پروسیس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اس حوالے سے حماس کا جو موقف ہوگا وہی ہمارا موقف ہوگا۔ بالکل، ابھی تک تو ہم سپورٹ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر سے پائی جا رہی ہے، عرب نیشنز کی جانب سے بھی پائی جا رہی ہے، مسلم ممالک سب اس کا خیر مقدم کریں، جیسے چائنا اور یورپی یونین نے بھی اس کا کیا ہے۔ حماس ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ جمع ہوا ہے، لیکن اب جب ہاسٹیجز کا تبادلہ ہو چکا ہے، 20 کے 20 جو زندہ ہاسٹیجز تھے حماس کے پاس اسرائیلی، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے،
تو اس کے بعد کیا معاملہ دوبارہ بگڑ تو نہیں سکتے؟ کیونکہ اوبویسلی یہ خوف ہر ایک کے ذہن میں ہے جو آپ نے اپنے سوال میں اٹھائے ہیں. ایک ہے میڈل ایسٹ کے اندر پیس کو کیا برقرار رہ پائے گا. دیکھیں اسرائیل جو ہے ایک ایلیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے اور اس نے فلسطین کے زمینوں کے اوپر قبضہ ہوا ہے. یہ آکوپیشنل فورس ہے, یہ سیٹلرز ہیں, اپارتھیڈ ہیں, اور وہ اس پورے ریجن کے جو ممالک ہیں اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. آپ دیکھیں وہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے, قطر کے اندر حملہ کرتا ہے, شام کے اندر حملہ کرتا ہے, لبنان کے حملہ کرتا ہے, یمن کے اندر حملہ کرتا ہے. وہ اس پورے ریجن کے لیے ایک خطرہ ہے اور اس کی پشت پر ویسٹرن ریجیمز ہیں, امریکہ ہے, ان کی فائننسنگ ہے, ان کی سپلائی آف آرمز ہے, ان کی ڈپلومیٹک پروٹیکشن ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. تو جب تک یہ رویہ ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر کوئی پیس جو ہے وہ کبھی بھی پائیدار اور دیر پا نہیں ہو سکتی. اس لیے اس پیس کے اندر اصل رکاوٹ جو ہیں وہ اسرائیل, ان کے فائننسرز اور ان کی جو سرپرست ہیں ویسٹرن ریجیم اور امریکہ ہے. جہاں تک غزہ کی ریکنسٹرکشن کی بات ہے, میں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر غزہ کے اندر فیلڈ ہسپتال قائم کیا جائے. کم از کم 3-4 لاکھ وہاں زخمی لوگ ہیں, ان کو فوری طور پر علاج معالجے کی ادویات کی ضرورت ہے. وہاں کم از کم 40,000 ایسے بچے ہیں جس کو اقوام متحدہ WCNSF کہتا ہے, Wounded Child with No Survival Family. ایسے 10 سال سے کم عمر زخمی بچے جو 40,000 کی تعداد میں ہیں اور جس کے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں ہے, ان بچوں کے لیے آرپینیجز ہوم اور ان کے لیے شیلٹر ہاؤسز وہیں غزہ کے اندر ان کی علاج معالجے, ان کی خوراک, ان کی ادویات, ان کی تعلیم کے لیے فوری طور پر جو ہے عارضی بنیادوں پر اور پھر مستقل بنیادوں پر وہ قائم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے غزہ کی ریکنسٹرکشن کا OIC کو ایک کمپریہنسیو پلان غزہ کی ریکنسٹرکشن کا دینا چاہیے. میں نے اس حوالے سے خود حکومت کو آفر کی ہے کہ میں یہاں سے ڈاکٹرز کو لے جانا چاہتا ہوں, پیرامیڈکس کو لے جانا چاہتا ہوں, نرسنگ سٹاف کو لے جانا چاہتا ہوں, انجینئرز کو لے جانا چاہتا ہوں, ہیومینیٹیرین ایڈ ورکر کو لے جانا چاہتا ہوں. ہمیں اگر پیس جو ہے وہ ڈیل پرماننٹ ہوتی ہے تو ہمیں حکومت چینل دیں, ہمیں حکومت راستہ دیں. ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں جو ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام کریں, جو وہاں کے بچوں کو, وہاں کے زخمیوں کو, وہاں کے دردمندوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی خدمت کریں. تو حکومت پاکستان کو آگے بڑھ کر ایکٹیو اپنا رول اس میں کرنا ہوگا. اچھا, اس سارے پروسیس میں ہم مشتاق صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کی بھی ایک سے رہی ہے اور ان کا بڑا اہم ہے. آپ اس سے مطمئن ہیں جو اب تک کردار نبھایا جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف ایجپٹ میں ہے بھی, تو کس طریقے سے آپ کی توقعات ہیں کہ ہمیں اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے, ریپرزینٹ کرنا چاہیے غزہ کو لے کے ہمارے جو خدشات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں تھے فلسطینیوں کے, پوری دنیا کے, وہ توقعات اس طرح پورے نہیں اترے. ہم نے ٹرمپ کو, جو کہ اس پورے جینوسائیڈ کے سرپرست فائننسر تھا, ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا. ہم نے ٹرمپ کو امن کے پیغمبر کا, ہماری حکومت نے اس کو خطاب دیا. ہم نے ایک دفعہ بھی کھل کر طاقتور انداز سے, جس طرح اسپین کرتا ہے, جس طرح اٹلی کرتا ہے, جس طرح آئرلینڈ کرتا ہے, جس طرح ساؤتھ افریقہ کرتا ہے, جس طرح برازیل کرتا ہے, اس طرح کھل کر طاقتور انداز سے بحیثیت ریاست فلسطینیوں کا مقدمہ نہیں لڑا. لیکن ابھی حکومت کو کم از کم جو مصر کے اندر پیس سمٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کو حماس کا وکیل بننا چاہیے, امریکہ کا وکیل نہیں بننا چاہیے, یورپ کا وکیل نہیں بننا چاہیے, غزہ کا وکیل, اقصی کا وکیل, فلسطین کا وکیل اور حماس کا وکیل بننا چاہیے, جو وہاں کی ڈیموکریٹک فورس ہے اور وہاں کے ٹرو فریڈم فائٹرز ہیں اور وہاں کے عوام کی حمایت ان کو حاصل ہیں. تو ان کو حماس کا وکیل بننا چاہیے, نہ کہ ٹرمپ کے 20 نکاتے امن معاہدے کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.